شاعر ناصر شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، قیامت کا منظر بیان کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ محافل جو یہاں ہم میلاد کی سجا کے بیٹھے ہیں، یہ صرف اس دنیا میں نہیں سجنی، یہ اللہ نے ایک دفعہ عرش اعظم پہ بھی سجائی اور اب دوبارہ یہ سجنی ہے۔ اور اس کا منظر کیسے ہوگا؟ ناصر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سونا وچ غلامہ ہو سی، سونا وچ غلامہ ہو سی، جی افسر ایسے ہی ہیں۔ تو ناصر شاہ صاحب کی یہ ربائی، ناصر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سونا وچ غلامہ ہو سی، رحمت لائیاں جھڑیاں ہو سن، سونا وچ غلامہ ہو سی، رحمت لائیاں جھڑیاں ہو سن، نوکر چاکر اگے پچھے حوراں ہتھ بن کھڑیاں ہو سن، نوکر چاکر اگے پچھے حوراں ہتھ بن کھڑیاں ہو سن، ود دہا دے مکھڑے اتے تاہا دیاں لڑیاں ہو سن، ود دہا دے مکھڑے اتے تاہا دیاں لڑیاں ہو سن، اور اتھے بھی میلاد ہومنگے، اتھے بھی میلاد ہومنگے، اتھے رونقاں بڑیاں ہو سن، اتھے بھی میلاد ہومنگے، اتھے رونقاں بڑیاں ہو سن، تے میرے نبی دے منکر دیاں حشر دے اندر رڑیاں ہو سن، میرے نبی دے منکر دیاں حشر دے اندر رڑیاں ہو سن، مک گسنہ لتر پولا ڈاڑیاں اوکھیاں گھڑیاں ہو سن، تے ناصر شاہ غلامہ دیاں اتھے گڈیاں چڑیاں ہو سن، ناصر شاہ غلامہ دیاں اتھے گڈیاں چڑیاں ہو سن۔ اور احباب گرامی، ناصر شاہ نے یہ جو بیان کیا، یہ بیان ایسا نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام جب میدان معاشر میں تشریف لے آئیں گے تو امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قدسیوں کے جرمٹ میں 70,000 فرشتہ دائیں، 70,000 بائیں، 70,000 آگے، 70,000 پیچھے، اور کملی اوڑے میرے آقا جب میدان محشر میں داخل ہوں گے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ اپنے سلام کے اندر وہ شعر لکھتے ہیں کہ میں جب جاؤں گا حاضری کے لیے تو فرشتے مجھے پکڑ کے کہیں گے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ وہ فرشتے کہیں گے کہ وہ جو پڑھتا تھا نا احمد رضا تو دنیا میں، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر جب فرشتے مجھے اٹھائیں گے حضور کے قدموں سے تو میں عرض کروں گا کہ میں اے فرشتوں پائے ناز سے اب کیوں ہٹوں، اے فرشتوں پائے ناز سے اب کیوں ہٹوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ میں دعوت نعت عرض کرنے لگا ہوں ہماری وادی سون کے معروف ثنا خان جناب قاری و حافظ محمد ظفر اقبال سیالوی کو کہ وہاں ہدیہ عقیدت بارگاہ کونین میں پیش فرمائیں، پوری محبت سے نعرہ تکبیر ایک دفعہ گونج جائے، پتہ لگے سرکار کے غلام بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ سب تو پہلے بھائی غلام محمد اور انہوں دی فیملی نو خراج تحسین اور ہدیہ تبریک پیش کر دیں جنہاں نے اس خوبصورت اور خوشیاں پر لمحات تے حضور آقا نامدار، حضور مدنی تاجدار، حضور خاتم الانبیاء، حضور تاجدار ختم نبوت، حضور ختمی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دی محفل سجائی۔ ان لمحات نو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے فجوز و برکات دے نال مزید مالا مال فرما دیتا، اور یقیناً او شادیاں بڑیاں برکت والی ہوندیاں جنہاں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر ہوندہ، کیونکہ اے ذکر جس ذکر اللہ کریم نے
دوام بخشیا ورفعنا لک ذکرک محبوب اساں آپ دے ذکر نو آبا سے بلند فرما دیتا وللآخرۃ خیر لک من الاولی میرا محبوب ہر عمل تیری گھری پہلی نال بہتر ہو سی تو اے او وعدے اللہ کریم جو نبھا رہا کہ شادیاں تھی میں میرے حضور دا ذکر اور اے صاحب خانہ دی خوشبختی ہے کہ اللہ دے محبوب نے اپنے ذکر واسطے منتخب فرما لیا اور دوسرا حضور قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت سید میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام بیٹھے ہو بس آپ دے ارشاد عرض کر کے پھر اپنی حاضری پیش کردہ میرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ارشاد گرامی ہے بہجت الاسرار دے اندر علامہ شتنوفی رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا آپ نے فرمایا کہ لو انکشفت عورت لمریدی بالمشرق وانا بالمغرب لسترتها میرا مرید مشرق بیٹھا ہوئے میں مغرب ہوواں اتھے میرے مرید اگر ستر بھی کھل جائے تو میں دو ستر بھی کج لے ساں بیٹھے بیٹھے تو اس عظیم ہستی دے نال نسبت لا کے بیٹھے ہو محبت دے نال ذوق دے نال پیار دے نال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو میرے حضور دا ارشاد ہے ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فانھا تذهب بالنفاق جدو میری ذات تے درود و سلام پڑھن دی واری آوے ارفعوا اصواتکم اپنی آوازاں نو بلند کیتا کرو اور بلند آواز نال درود و سلام پڑھیا کرو اس نال اللہ کریم تواڈے دل دا نفاق ختم فرما دے سی تھوڑا دل پاک ہو ویسی پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھ لو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ توانو تکیاں یاد خدایا وے توانو تکیاں یاد خدایا وے حق دی پہچان تسیو کائنات حاکم جسم گواہ اس جسم دی جان تسیو کائنات حاکم جسم گواہ اس جسم دی جان تسیو تے جیڑا رب کی تائے مومنہ تے وڈائیو احسان تسیو لا ذالک الکتاب تم پتہ چلے یا در اصل قرآن تسیو ذالک الکتاب تو پتہ چلے یا در اصل قرآن
تسیو در اصل قرآن تسیو تے گل علی دی کر دیا ساواں دا سامان ختم ہو ویندے قصہ علی دا حاکم نہیں مکدا انسان ختم ہو ویندے قصہ علی دا حاکم نہیں مکدا انسان ختم ہو ویندے تے ہے درد تے ہر دل دا ارمان ختم ہو ویندے دوجا پیر رکاب چ نہیں رکھے دے قرآن ختم ہو ویندے دوجا پیر رکاب چ نہیں رکھ دے قرآن ختم ہو ویندے قرآن ختم ہو ویندے حضرات کے اردو دا کلام توجہ اللہ سماعت فرمائے سو بیکاری ہوں میں تو محمد کے در کا بیکاری ہوں میں تو محمد کے در کا زمانے کی شاہ کی پرواہ نہیں ہے بیکاری ہوں میں تو محمد کے در کا زمانے کی شاہ کی پرواہ نہیں ہے جو چاہا ملا ہے جو مانگا ملا ہے جو چاہا ملا ہے جو مانگا ملا ہے دامن میں میرے بھلا کیا نہیں ہے بھکاری ہوں میں تو محمد کے در کا چرچے ہیں ان کے مکالا مکابے یہ کہتا ہے ہر کوئی اپنی زبان میں چرچے ہیں ان کے مکالا مکامے یہ کہتا ہے ہر کوئی اپنی زبان میں محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے کہ رتبے میں کوئی بھی انسا نہیں ہے بھکاری ہوں میں تو محمد کے در کا اور بڑا پیارا شعر فرما ہے لوگوں میرے مصطفیٰ کا بازو پکڑ کے علی مرتضیٰ کا
فرما ہے لوگوں میرے مصطفیٰ کا بازو پکڑ کے میرے مرتضیٰ کا ہوں جس کا میں مولا علی اس کا مولا ہوں جس کا میں مولا علی اس کا مولا جو علی کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے ہوں جس کا میں مولا علی اس کا مولا جو علی کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے بھکاری ہوں میں تو محمد کے در کا بڑا قابل توجہ شعر اس شعر دے اندر شاعر نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بڑا عظیم معجزہ بیان فرمایا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چاچا جان ایک دن حضور دے جوانی دے دن آپ دی بارگاہ وچ حاضر عرض کی تھی سونے میں بچپن بڑا ایک آپ دا کمال ویکھیا چاچا جی کیڑا عرض کی تھی آپ پنگوڑے لیٹے ہوئے سو اور میں ویکھیا جدی جدی آپ دی انگلی مبارک دے اشارہ ہوندا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری خطیب پاکستان حضرت علامہ قاری بلال حیدر حسان صاحب بچپن کا پوچھو یہ قصہ حلیمہ قیامت کا پوچھو جوانی سے پہلے بچپن کا پوچھو ابھی مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی ابھی مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی کمر سے تو پوچھو کدھر جا رہا ہے ابھی مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی کمر سے تو پوچھو کدھر جا رہا ہے بھکاری ہوں میں تو محمد کے در کا یہ ماہ فیروزہ یہ نیار تابا میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے 12 ربیع الاول کو آیا 12 ربیع الاول کو آیا جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ ہے بھکاری ہوں میں تو محمد کے در کا زمانے کی شاہ کی پرواہ نہیں ہے جو چاہا ملا ہے جو مانگا ملا ہے دامن میں میرے
بھلا کیا نہیں ہے، بھکاری ہوں میں تو محمد کے در کا۔ اچھی کہہ دیں سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی مشکل کشا شرف، یا غوث اعظم دستگیر دستگیر۔ پنجابی دے کلام، جی میں بولیا خدا یوں میں نبی بولیا، جی میں بولیا خدا یوں میں نبی بولیا، ایک ہے بھی کولو نہیں کدی بولیا، جی میں بولیا خدا یوں میں نبی بولیا، کہیں مشکل وچ مول نہ ڈولی، زینب شام چ جس دم بولے، کہ مشکل وچ مول نہ ڈولی، زینب شام چ جس دم بولی، انج لگے ہیں داس جی میں، انج لگے ہیں داس جی میں اج علی بولیا، جی میں بولیا خدا یوں میں نبی بولیا، جی میں بولیا خدا یوں میں نبی بولیا، انج لگے ہیں داس جی میں اج علی بولیا، جی میں بولیا خدا یوں میں نبی بولیا، اور شان تے شوکت ٹھان دی تینوں، فقط امامت ٹھان دی تینوں، شان تے شوکت اکٹھان دی توانوں، فقط امامت اکٹھان دی توانوں، وچ یقین صادغر، وچ یقین صادغر ایک نبی بولیا، جی میں بولیا خدا یوں میں نبی بولیا، جی میں بولیا خدا یوں میں نبی بولیا، ایک ہے بھی کولو نہیں کدی بولیا، جی میں بولیا خدا یوں میں نبی بولیا، اور حق دی شان دساون خاطر، آقا دی شان بکھاون خاطر، حق دی شان دساون خاطر، آقا دی آن بکھاون خاطر، نیزے چڑھ کے سخیاں، نیزے چڑھ کے سخیاں دا سخی بولیا، جی میں بولیا خدا یوں میں نبی بولیا، جی میں بولیا خدا یوں میں نبی بولیا، ایک ہے بھی کولو نہیں کدی بولیا، جی میں بولیا خدا یوں میں نبی بولیا۔